اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے پیارے پیارے بہن بھائی، میری یوٹیوب فیملی، اور امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اصل میں یہ جو باتیں آپ سے کرتی ہوں نا، ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کسی بھی مسئلے مسائل میں ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے ایک دلاسا آ رہا ہوتا ہے، ایک امید جگائی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی پوسٹ آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو وہ ہمیں دلاسے دیتی ہیں۔ اور وہ صرف دلاسا نہیں ہوتا، وہ ویسا سچ میں ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے، میں نے آزمایا ہے۔ تو ہماری جو خاموش مدد ہے نا، وہ ہمیں بہت جلد پہنچنے والی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن خاموشی سے جو ہمارے لیے رتبہ تیار کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ سنیں، اگر تم زندگی میں تھک چکے ہو، اگر تمہارے سجدوں میں آنسو تو ہیں مگر جواب نہیں، اگر تم دن میں مسکرا کر سب سے بات کرتے ہو مگر رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہو، تو رک جاؤ بس ایک بار، کیونکہ شاید تمہاری زندگی میں وہ وقت آ چکا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں خاموش مدد دینے کا ارادہ فرما چکا ہے۔ یقین کرو، اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی وہ تمہارے اندر ایک ایسی روشنی رکھ دیتا ہے جس سے تمہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی، اور تم صرف چلتے رہتے ہو، ٹوٹتے رہتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ وہ ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ بنایا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور تمہیں تمہارے مسئلے سے نکالنا نہیں بھولا۔ وہ بس ایک ایسا لمحہ بنا رہا ہے جہاں تمہیں نہ سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا کیسے، مگر دل گواہی دے گا کہ یہ رب کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ انہیں سختیاں اور مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت مجھے ہر وقت یاد دلاتی ہے جب میرا دل ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ یہ رب خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا، اور اس کا وقت بھی وہ خود مقرر کرے گا۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کچھ کر چکے ہو، ہر در کھٹکھٹا چکے ہو، ہر انسان سے بات کر چکے ہو، اور اب تمہارے پاس صرف خاموشی بچی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں رب کا نظام شروع ہوتا ہے۔ یقین کرو، اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہے جنہیں تم جانتے تک نہیں، اور وہ راستہ دکھاتا ہے جو تمہاری عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، مدد ہمیشہ ویسی نہیں آتی جیسی تم سوچتے ہو۔ مدد کبھی ایک دلاسے میں بھی آتی ہے، کبھی کسی اجنبی کے ذریعے، کبھی کسی بے وجہ سکون میں بھی آتی ہے، اور کبھی تمہاری خاموشی میں اللہ کی موجودگی ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی رکنا مت، یہ وہ وقت ہے جب تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارا صبر تمہارے لیے دعا بن رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جنہیں کل کو تم یاد کرو گے اور کہو گے، اگر وہ دن نہ ہوتے تو آج کا میں نہ ہوتا۔ سنیں، اگر تمہارے اندر ہار ماننے کی ہمت نہیں، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمہیں اللہ چھوڑ نہیں رہا، سنبھال رہا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں مانگتے مانگتے زبان تھک گئی ہے، تو یاد رکھیں، رب تمہیں آزما رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ وہ تمہاری ہر فریاد سن رہا ہے، بس وہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت اتار رہا ہے
جو تمہیں آنے والے وقت میں لوگوں کا سہارا بنائے گی۔ یقین کرو یہ جو خاموشی ہے نا، یہ خالی نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ اللہ تمہیں سنبھالنے کے لیے کبھی کبھی دنیا کی آوازیں بند کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو خاص بنانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے تنہائی عطا کرتا ہے تاکہ وہ اسے سن سکے، سمجھ سکے، اور پھر وہی تنہائی شخص ایک دن ہزاروں کا رہنما بن جاتا ہے۔ بے شک قرآن کہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ تو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ بننے والا ہے؟ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے جس کی کنجی تمہارے صبر میں چھپی ہوئی ہے؟ تو صبر سے کام لیجئے۔ اللہ ہماری خاموش مدد کر رہا ہے۔ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا نا تو ہمیں سب کچھ ملے گا، سب کچھ۔ ابھی جب ہم تنہا ہیں نا، ایک دن ہزاروں لوگوں کے رہنما بنیں گے۔ ہم تنہا ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ اس جگہ پر ہم اسٹار کی طرح چمک سکیں، ہیرے کی طرح چمک سکیں۔ ایک الگ سے ہیرا چمک رہا جس طرح ہوتا ہے نا، ایک الگ ہی چمک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا اس لیے کرتا ہے، اور میں تو بہت خوش ہوں کہ میں تنہا ہوں۔ اور جب میں تنہا ہوں نا تو میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ میں ان لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے تنہائی دی، اور اس تنہائی نے مجھے میرے رب کے قریب کر دیا اور مجھے خاموش چپ کر دیا کہ بس میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر صبح اٹھتی ہوں، ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اپنے دن کی شروعات کر دیتی ہوں اللہ کے نام سے۔ بس یہی میری زندگی ہے۔ آپ بھی زندگی کو آزما لیجئے۔ صرف یہی سوچیں ہر نئی صبح کے ساتھ، میرا اللہ ہے نا، وہ کر دے گا سب کچھ۔ صبر سے کام لیں، خاموشی سے چپ ہو جائیں، وہ خود کرے گا۔ دل دکھایا ہے نا کسی نے تمہارا، خاموش ہو جاؤ، وہ خود حساب لے گا۔ جب انسان بولتا ہے نا تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب انسان چپ ہوتا ہے نا تو قدرت انتقام لیتی ہے۔ تو صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاموش مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے والا، خاموش رہنے والا، تنہا رہنے والا، اور اس تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیو کیسی ہے۔ کوئی غلطی گستاخی ہو تو معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔